جی نوجوان السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ کیا ہے اس میں آپ گرامی آپ کا؟ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے۔ کیا نام ہے میرا آپ کا بھائی؟ میرا نام ڈاکٹر سروش خان ہے۔ جی سر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بہت پروگرامس چل رہے ہیں، ماشاء اللہ میں آپ کو ایک ساتھ سے دیکھ رہا ہوں، آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بہت سارے تھینک علماء یو۔ کا پہلے بھی مطالعہ کیا ہے، سے آئے ہیں، لیکن وہ باتیں کبھی نہیں پتہ چل سکیں جو آپ سے پتہ لگ رہی ہیں، تو یہ ہمارے حیران کرنے اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ میرے اللہ آپ کو کچھ عزت۔ کلیدی سوالات ہیں جی اور سر۔ کوئی ڈفرینٹ لیول کے سوالات ہیں، سوالات نہیں ہیں، لیکن ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ مجھے لگتا ہے ڈفرینٹ تھاٹ میرے فرض اس کے حوالے میں آپ جی سے سر، پوچھوں۔ اچھا جی جی، پوچھ لیں۔ میرا پہلا سوال ہے میرا جی کہ اہل سنت میں اور اہل تشیع میں قسمت سے ان دونوں کے اندر قسمت کے درمیان فرق ہم کیا ہے کہ اہل تشیع سمجھتے کیا ہے اور اہل سنت کیا تو ہے، عصمت ان اور کا اس سے سوال یہ ہے۔ قرآن سے کیا جی دلیلیں دے سکتے جی جی۔ تو دیکھیں، عصمت میں فرق کیا ہے، اب اس کی دلائل کیا ہیں یہ الگ بات ہے۔ پہلی بات، عصمت کے متعلق شیعہ اور مخالفین میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، عصمت کے موضوع پر یہ ہے کہ عصمت کا مفہوم تو یہی ہے کہ ایک شخص گناہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد وہ خطا بھی نہیں کرتا، خطا سے بھی معصوم ہے۔ یہ بھی اگر جو عصمت کے قائل ہیں وہ بھی اس کے قائل ہو سکتے ہیں۔ بھول نہیں ہو سکتی، سہو نہیں ہو سکتی، یہ بھی اس کے قائل ہو سکتے ہیں۔ اب شیعوں کا کیا عقیدہ ہے اس میں؟ شیعوں کا عقیدہ ہے یہ کہ تمام انبیاء معصوم تھے، یعنی انہوں نے گناہ نہیں کیا، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے کبھی کبھار بعض مسائل میں ترک اولا ہو سکتا ہے، یعنی وہ چیز جو ان کے لیے ریکمنڈڈ ہے اس کا کرنا ان کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن وہ ریکمنڈڈ ہے کہ وہ نہ کریں۔ دونوں بعض انبیاء نے اس کو ترک کی ہے، لیکن وہ انبیاء ہیں جن کا مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کمتر ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، شیعہ مذہب کی میں بات کر رہا ہوں، جو ہیں وہ گناہ نہیں کرتے، نہ نبوت سے پہلے، نہ بعثت سے پہلے، نہ بعثت کے بعد۔ وہ کافر نہیں ہوتے انبیاء علیہم السلام۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ان کی عصمت کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، اور وہ خطا اور سہو سے بھی بری ہیں، خطا اور سہو سے بری ہیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ اس کو اصحاء کہتے ہیں، وہ سہو نہیں، اصحاء ہے۔ احادیث میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاء ہے، سہو نہیں ہے، اصحاء ہے۔ تو وہ متکلمین اس کو نہیں مانتے، لیکن متکلمین کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ جب حدیث کے خلاف بات کریں تو ان کی بات کی کیا ویلیو ہے۔ اصحاء یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ان سے اختیار چھین لیا، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پیغمبر اللہ ہے، یہ پیغمبر خدا ہے، یا لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ نماز قضا ہو جائے تو اس کی حکم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے نہ اٹھنے دیں، اس کا اپنا فعل نہیں، اللہ کا فعل ہے۔ ہمارے حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سہو کرایا ہے، یہ سہو نبی کا فعل نہیں تھا، یہ اللہ کا فعل تھا۔ یہ بھی گناہ بھی نہیں ہے، خطا، یہ کوئی معصیت نہیں ہے، لیکن سہو ہے۔ سہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سہو سے معصوم ہے، لیکن اللہ نے ان کے ارادے پہ، ان کے اختیار پہ اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہے، تصرف کیا ہے، اور ان سے نماز جو ہے، نماز فجر جو ہے، ایک دفعہ قضا کروایا۔ تو یہ اللہ کا فعل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں ہے۔ اور شیخ صدوق اسی کے قائل ہیں، اور یہ بڑا اچھا قول ہے، لیکن متکلمین ان کی بات کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شیخ صدوق صحو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہے، حالانکہ شیخ صدوق صحو کے قائل نہیں ہے، اصحاء کے قائل۔ اچھا، یہ اس بات کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ تو لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہو سے، نسیان سے، اور کس سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، گناہ سے۔ اسی طرح ائمہ طاہرین علیہم السلام معصوم ہیں۔ یہ شیعہ عقیدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں مخالفین کا کیا عقیدہ ہے؟ مخالفین کا، اس میں جو جمہور کا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام
نبوت سے پہلے جمہور کا جو عقیدہ ہے، نبوت سے پہلے وہ کفر سے معصوم ہے، صرف کفر سے، گناہ سے نہیں، کفر سے، کہ کافر کو اللہ نے کبھی نبی نہیں بنایا، اور یہ جمہور کا عقیدہ ہے، یعنی اکثریت کا، اشاعرہ اور ماتریدیہ کا۔ لیکن اہل حدیث جو ہیں، جیسے آپ کے احمد بن حنبل ہیں اور ابن تیمیہ ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، انبیاء علیہ السلام بعثت سے پہلے کفر سے بھی معصوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر کیا ہو، کافر ہو، وہ کفر سے، اور انہوں بہت سارے نے کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ بعثت سے پہلے 40 سال کی عمر سے پہلے وہ نستجیر باللہ کافر تھے، خود ابن تیمیہ وغیرہ کا یہ وہ اس آیے کی ذیل میں پھر اللہ تعالیٰ کا بلی ووجدک ضالا فہدا، اس کے ذیل میں وہ یہی کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ کافر تھے، اللہ نے ان کی ہدایت کی۔ اچھا، پھر انبیاء علیہ السلام کے متعلق بعثت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام صغائر سے معصوم نہیں ہیں، صغائر صغیرہ ان سے ہو سکتا ہے، اور ان میں اختلاف ہے مخالفین میں۔ صغائر سے تقریباً جمہور کا قول ہے کہ معصوم نہیں ہے۔ کبائر بھی صادر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کبیرہ بھی صادر ہو سکتا ہے انبیاء سے، لیکن وہ صغائر پہ قائم نہیں رہتے۔ صغیرہ، گناہ صغیرہ اگر ان سے صادر ہو جائے تو دوبارہ 2 بار 3 بار مقرر نہیں کرتے، بعض دفعہ کرتے ہیں، بعض دفعہ نہیں کرتے۔ تو اب کیونکہ جو میں نے باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اگر بہت سارے لوگوں کو اس پہ شک آتا ہوگا کہ یہ باتیں شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، تو عرض یہ ہے کہ کس چیز میں، اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے میں اگر کوئی چاہے تو میں اس کے مدارک بھی آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں، کس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ اچھا، معصوم صغیرہ ان سے ہو سکتا ہے، کبیرہ بھی ان سے ہو سکتا ہے ایک، اور وہ خطا، اور سہو تو وہ بالکل معصوم نہیں ہے، سہو تو ان سے ہو سکتا ہے، وہ خطا کر سکتے ہیں، اور نسیان بھی، جو جس کو فرگیٹفلنس کہتے ہیں، فراموشی، کسی چیز کو بھول جانا، یہ بھی ان سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دنیائی امور میں بالکل معصوم نہیں ہے، دنیائی امور میں ہمارے جیسے ہم اپنے دنیائی امور ہے نا، نجی زندگی میں، کہ میں یہاں پہ پیسہ لگا دوں، یہاں پہ یہ کام کروں، پھر بعد میں پھر وہ بات ہی غلط ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، یا میں کسی کو غلط مشورہ دے دوں، فلان عورت سے شادی کرو، وہ پتہ چل جاتا ہے وہ عورت غلط عورت نکلی ہے۔ تو اس طرح ان امور میں وہ بالکل معصوم نہیں ہے، صرف ایک امر میں معصوم ہے، تبلیغ دین میں صرف اور صرف اس میں معصوم ہے، باقی امور میں وہ معصوم نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب ان باتوں کا اگر آپ لوگ چاہیں کہ میں آپ کو حوالے دکھا دوں تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا۔ مثلا میں یہ کتاب الاربعین فی اصول الدین، تالیف فخر الرازی، محمد ابن عمر الرازی، یہاں پر یہ کتاب ازہر میں چھپی ہے، یہاں پہ سنہ 1986 میں چھپی ہے، عصمت الانبیاء علیہم السلام، انبیاء کی عصمت۔ یہاں پہ بہت سارے اقوال ہیں۔ پہلا جو قول ہے وہ حشویہ کا، احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ کا قول ہے، وہ انه يجوز عليهم الاقدام على الكبائر والصغائر۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء پر ان کا قول یہی ہے کہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کریں، ان کے لیے ممکن ہے اقدام علی الصغائر والکبائر، صغیرہ یا کبیرہ، نبوت سے پہلے نبوت کے بعد، فرق نہیں پڑتا، وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا بلی، اور خود جو اشاعرہ کا قول ہے وہ یہ ہے، اما والذی نقولہ، جو بات ہماری ہے، جو ہم کہتے ہیں۔ ایک منٹ میں اس کو کیونکہ میں اس کو انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں، انڈر لائن نہیں ہو رہا۔ اچھا، اسی کے ذیل میں یہ سوال آپ لے لیجئے گا کہ کیا جی یہ اپنی اجتہاد کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اور کیا یہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ تمام یہ غلطیاں تو یہ اس کی وجہ کیا کہ یہ ایسے کہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ یہ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سے ان لوگوں نے عقائد نہیں لیا، حدیث نہیں لیے، تو قرآن کی کچھ آیتیں ہیں، اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اس انبیاء علیہ السلام کا کفر لازم آتا ہے نبوت سے پہلے، یا ان کا گناہ ثابت آتا ہے، کیونکہ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ اجتہاد ہے۔ ہاں جی ہاں، اجتہاد ہے، کیوں وہ ان آیات کو اس طرح سے تفسیر کرتے ہیں کہ ان سے انبیاء علیہ السلام کے گناہ ثابت کرتے ہیں یہ لوگ، یا کچھ احادیث جو اہل بیت علیہ السلام نے احادیث کو نفی کیا، غلط قرار دیا، ان احادیث کی وہ صحیح مانتے ہیں، ان روایات کو جو بخاری مسلم وغیرہ میں صحابہ کے تھرو جو نقل ہوا ہے۔ اچھا، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ کچھ حوالے آپ کی خدمت میں۔ یہ کتاب ہے الرد علی الشاذلی،
تعلیف ابن تیمیہ. اچھا میں وہ کتاب دکھا رہا تھا آپ کو، معاف کیجیے گا، کتاب دکھا رہا تھا آپ کو اس کی، معاف کیجیے گا، الاربعین فی اصول الدین فخر رازی کی، اس میں والذین نقولہ، جو ہمارا اپنا عقیدہ ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا، یہ ہے ان الکبائر، کبائر جو ہیں، ان الانبیاء علیہم السلام معصومون زمان النبوت، انبیاء علیہم السلام اپنے نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے نہیں، نبوت کے بعد، عن الکبائر والصغائر بالعمد، کبیرہ صغیرہ گناہ سے، دونوں سے معصوم ہے، لیکن جو ہے عمدی کبیرہ صغیرہ اس سے معصوم ہے. اگر غلطی سے مثلا کوئی نبی شراب پی لے یا کوئی بھی جو کبیرہ گناہ ہے، کیا ہے کبیرہ گناہ؟ یہ ہے کہ آپ مشرک ہو جائیں. کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آپ غیبت کریں، زنا کریں، لواط کریں، شراب پئیں، یہ چیزیں کبائر ہیں. غلطی سے نبی سے ہو سکتا ہے، نستجیر باللہ، لیکن وہ عمدن نہیں کرتے. اچھا، وَأَمَّا عَلَى سَبِيلِ السَّهْوِ فَالْجَائِزِ، صغائر کبائر نبوت کے بعد بھی غلطی سے ہو سکتا ہے انبیاء سے. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. پھر وہ روایات بھی بخاری وغیرہ میں آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا. یہ کتاب صحیح بخاری ہے، ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 347 میں حدیث نمبر 3358 ہے، لم یکذب ابراہیم الا 3 کذبات، ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا. اب یہ اس کے علماء کہتے ہیں کہ یہ توریہ تھا. ان کے اپنے کتاب میں، یہی بخاری میں باب ہے، اس میں روز قیامت کی شفاعت میں ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے. وہ توریہ نہیں تھا، وہ خود بخوبی ثابت کرتا ہے کہ وہ توریہ نہیں تھا، وہ جھوٹ تھا. اچھا، یہ دیکھیں، یہ کتاب الروضۃ البہیہ فی ما بین الاشاعرہ والماتریدیہ، تالیف ابی عتبہ. اس میں یہاں پہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 57 میں، والحشویۃ جوزوا الاقدام علی الکبائر بعد الوحی. احمد ابن حنبل، ابن تیمیہ، ان لوگوں کا جو گروہ ہے محدثین کا، یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بعثت کے بعد بھی کبائر انجام دے سکتے ہیں. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مجموعۃ الفتاوی میں آپ کو دکھاؤں گا، ابن تیمیہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کافر تھے، نستجیر باللہ. تو پھر کرائیٹیریا کیا ہوا نبی بنانے کا؟ عرض یہی، وہ جواب دینا نہیں، ہمارا تو مذہب نہیں، وہ جواب نہیں دے سکتے ان سوالوں کا. یہ تفسیر و آیات اشکلت، ابن تیمیہ الحرانی، یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے مشکل آیات کی تفسیر. یہ جلد نمبر 1، چھپی ہے سنہ 1996 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 178 میں، اس فصل میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ شُعَيْبًا وَالرَّسُولُ مَا كَانُوا فِي مِلَّتِهِمْ قَطْ وَهِيَ مِلَّةُ الْكُفْرِ فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ. کہتے ہیں کہ کیا شعیب علیہ السلام نبی بننے سے پہلے کافر تھے یا کافر نہیں تھے؟ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے. اچھا، اختلافی مسئلہ پھر کیا ہے؟ وَالَّذِي عَلَيْهِ نُظَّارُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَقْلِ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ. کہتے ہیں کہ جو ہمارا محققین کا نظریہ یہی ہے کہ اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ نبوت سے پہلے شعیب علیہ السلام کافر تھے. اچھا، پھر کیا کہتے ہیں؟ قال البغوی، اچھا کہتے ہیں، وہ بغوی کا قول نقل کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام كانوا مؤمنین قبل الوحی وكان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ يعبد اللہ قبل الوحی على دین ابراہیم ولم تبین له شرائع دینہ. کہتے ہیں بغوی نے کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ تھے، ابھی تک ان کی اپنی شریعت نہیں تھی. اچھا، ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا. کہتے ہیں قلت وهذا وقول هذا يناقض ما ذكره في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. کہتے ہیں یہ بغوی کا قول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے مسلمان تھے، یہ قرآن کے خلاف ہے. کون کہتا ہے؟ ابن تیمیہ کہتا ہے بغوی جو معالم السنہ، مسعود ابن حسین بغوی، ٹھیک ہے نا، اس کی کتاب معالم السنہ، اس نے جو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے مسلمان تھے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر، یہ باطل، یہ قرآن کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں ظاہر نا وجدک ضالا فہدا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الم یجد کہ یتیما فآوا وجدک ضالا فہدا، میں نے تجھے گمراہ پایا. وہ اس کا ترجمہ اس طرح کرتا ہے، میں نے تجھے گمراہ پایا اور میں نے تیری ہدایت کی ہے. قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضال تھے. اہل بیت علیہ السلام نے اس آیت کی اس طرح تفسیر فرمائی ہے، وجدک ضالا، ضال کا مطلب گمراہ نہیں ہے، ضال کا مطلب ہے
ایک ایسا گم شدہ جس کا حق کوئی نہ پہچانتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا ذخیرہ تھا کہ لوگ اس کو نہیں جانتے تھے, اس کو ان کی قدر نہیں جانتے تھے. وہ گم شدہ تھے. گم شدہ کن معنوں میں؟ نہیں کہ گمراہ تھے, گم شدہ اس لیے کہ ایک ایسا ہیرا ہے, ایک ایسا سرمایہ ہے, ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ اللہ نے اس جیسا نور خلق ہی نہیں کیا, لیکن اس کے لوگ ان کی قدر نہیں جانتے. فہدا, تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کی کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کو جانو, یہ پیغمبر ہیں. تو کچھ لوگ ایمان لائے, ٹھیک ہے نا. شیعوں کے نزدیک اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں اس آیت کا یہ ترجمہ ہے. جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے وہ دین نہیں لیا تو وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ وجدک ضالا فہدا, اللہ نے تجھے گمراہ پایا تو نبی گمراہ تھے. جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہو, شریعت پر ہو, تو وہ تو گمراہ نہیں ہوتا, وہ تو مومن ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ مسلمان نہیں تھے. پھر اللہ نے ان کی ہدایت کی. قال ومعنى الآیت, ابن تیمیہ فرماتے ہیں ووجدک ضالا عما انت علیہ اليوم بعد 40 سنہ. مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد ان کو جو ہدایت ملی اس ہدایت پہ نہیں تھے. اچھا, پھر وہ روایت کرتے ہیں قلت وقد روى ابن ابی حاتم حدثني عبد الله ابن ابی بکر عن عثمان ابن فلان عن فلان عن جبیر ابن مطعم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وهو على دین قومه. ایک صحابی نے بھی کہا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا وہ اپنے قوم کے دین پہ تھے, یعنی قریش کے جو مشرک تھے نا, بتوں کی پوجا کرتے, اسی دین کی اتباع کرتے تھے. نستجیر باللہ. صحابہ کا بھی حدیث میں لے کے آئے وهو واقف على بعير له بعرفات بين قوم يدفع مع الناس توفيقا من الله له. اور وہ جو تھے عرفات میں تھے, لوگوں کے ساتھ وہ بتوں کی پوجا کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ اس کو فرصت نہیں ملتا تھا کہ یہ بتوں کی پوجا کریں. وہ ان کی دین پہ تھا, لیکن ان کو یہ چانس نہیں ملتا تھا کہ بتوں کے سامنے جا کے سجدہ کریں, کچھ ایسے حرکات کریں, نماز پڑھیں جو بتوں کے لیے. اللہ اس نے اس کو منع کرتا ہے, لیکن وہ تب مشرک. نستجیر باللہ. صحابی نے بھی نقل کیا. پھر وہ ابن تیمیہ کہتے ہیں قال ابو بکر بن الطیب وقال كثير منهم من اصحابنا من اهل الحق انه لا تمتنع من بعثة من كان كافرا او مصيبا للكبائر قبل بعثته. کہتے ہیں ابو بکر بن طیب نے فرمایا کہ, اور ہمارے بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کافر کو نبی بنا دے, یا ایک شخص جو فاسق ہے, کبائر انجام دیتا ہے, شرابی ہے, زنا کرتا ہے, اس کو نبی بنا دے. ٹھیک ہے نا, یہ ہو سکتا ہے. پھر ابن تیمیہ کہتے ہیں ولا شيء عندنا يمنع من ذلك على ما نبين. کہتے ہیں اس کی کوئی معنی نہیں ہے. اچھا, تو یہاں پہ واضح طور پہ ابن تیمیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کی ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں, آپ کی خدمت میں کہ کتاب احادیث تو بہت سارے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان گناہ کیا, فلان گناہ کیا. اچھا, تو ابھی شرح مقاصد میں بھی, شرح مواقف دونوں میں بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام صغائر ان سے صادر ہو سکتی ہے, کبائر پہ بھی ہو سکتی, کبائر پہ اس پہ اختلاف کیا ان لوگوں نے. صغائر ان سے صادر تو ہو سکتی ہے بعثت کے بعد بھی, لیکن اس پہ وہ قائم نہیں رہتے. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ یہ عصمت کس بات سے ہوتی ہے. دیکھیں, عصمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ اس طرح نہیں ہے کہ نبی یا امام صلوات اللہ علیہم یہ جو ہیں یہ ان کا اختیار نہیں ہے, ان کا اختیار ہے. مثلا وہ اپنے اختیار سے نماز پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں تو اختیار سے, روزہ رکھتے ہیں تو اختیار سے. اس طرح نہیں کہ وہ روباٹ ہیں, جیسے ایک روباٹ ہے نا, وہ اس کو آپ پروگرام کر دیں, پروگرام کرتے ہیں کہ وہ وہی جو آپ نے پروگرام, اس کی اپنی اختیار نہیں ہے. روباٹ وہی کام کرتا ہے جو اس کو پروگرامر نے اس کو پروگرام میں ڈال دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء اعظام علیہم السلام, ائمہ طاہرین علیہم السلام, یہ مختار تھے. مختار یعنی ارادہ ہے ان کا, اپنی ارادہ سے وہ نماز پڑھتے ہیں, اپنی ارادہ سے وہ روزے رکھتے ہیں, اپنے ارادے سے حج میں جاتے ہیں, اپنی ارادے سے جہاد میں شرکت کرتے ہیں. روباٹ نہیں ہے, اور اپنی ارادے سے گناہ نہیں کرتے. اگر وہ گناہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. مثلا جیسے اگر کوئی اس طرح نہیں کہ بے اختیار ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترک نماز کرنا چاہے کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنا چاہے, اس طرح نہیں کہ انہوں نے کیا ہے ایسا, لیکن یہ اختیار ان میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طہارت دیا ہے, اتنی پاکی عطا فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نور دیا ہے کہ وہ گناہ سے, اللہ کی مخالفت سے, وہ اس کی سوچتے بھی نہیں ہیں. ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ ہم ایسا کریں, کیونکہ اس کو اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں, اس کو اتنا پلیدی سمجھتے ہیں, اس کو اتنا وہ ناپاک سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو وہ ہمیشہ حاضر, جیسے کہ ہم اگر ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں نا, اللہ تو دیکھنے والی, نظر نہیں آنے والی چیز ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا یا ابا ذر
اتق اللہ کأنک تراہ فإنک ان لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے ابو ذر اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, جیسے کہ ابھی اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اسی طرح ڈرتے تھے جیسے وہ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں, اور وہ اللہ کو ہمیشہ حاضر و ناظر سمجھتا ہے, اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا, تو وہ کیسے پھر گناہ کا سوچ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ اللہ نے ان کو جو پاکی و طہارت دی ہے, جو نماز میں, عبادت الہی میں, اللہ کے قرب میں جو ان کو لذت ہوتی ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو پتہ ہے کہ گناہ پلیدی ہے, گناہ ناپاکی ہے, گناہ جو ہے نجاست ہے, رجس ہے, گناہ میل ہے. تو میل کی طرف کون انسان, عاقل انسان میل کی طرف جاتا ہے؟ نہیں جاتا. تو اللہ نے جو ان کو نور دیا ہے, جو معرفت دیا ہے, ہاں, نور اور معرفت کی بدولت وہ گناہ کا نہیں سوچتے. جی سر. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف